دیکھیں کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ میری توقعات کے عین مطابق تھا، اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لے گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں، آپ میرے سے سینئر صحافی ہیں۔ ہم جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا تجزیہ جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے یا میرے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، مجھے عمران خان الیکشن میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ رپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، تو مجھے بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ تواتر سے بات کہنی شروع کی، میں نے اپنے طور پہ بھی پتہ کرنا شروع کیا۔ میں نے گوہر خان صاحب سے، علی ظفر صاحب سے، اور جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کرنی شروع کی بھئی کہ آپ کا تو بلے کا نشان جا رہا ہے۔ تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں، ہمارا بلے کا نشان کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یار، آپ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز تو مل جاتی ہیں۔ تو میرے سے یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں، یہ میرے سے ایگری نہیں کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے، الیکشن میں آپ کو حصہ بھی لینا چاہیے، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ تو اب وہی ہوا ہے، بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے۔ میں اس آبزرویشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، یا انہوں نے کمزور آرگومنٹس دکھائے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی کارروائی بظاہر آپ کو لائیو نظر آ رہی تھی، اس میں آپ بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ججز کے پاس تھیں اور وکلاء کے پاس تھیں، جو وکلاء دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب کوئی جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لے، میں پیرافریز کرتا ہوں، گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سیٹرڈے کو فیصلہ آیا، وہ فیصلہ آیا تو ہے سیٹرڈے کو، اعلان اس کا سیٹرڈے کو ہوا، مگر وہ فیصلہ ہو گیا تھا کئی ہفتوں قبل، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکھ لیا گیا تھا، مگر یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں نا، اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب، میرے دوست ہیں، بار بار اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے۔ اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جب ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں بار بار کہ بھئی بلے کا نشان نہیں ہوگا، عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا، تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ یہ فیصل واڈا تو نہیں بول رہا نا، یہ تو کوئی اور بول رہا ہے۔ اب یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں جناب فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کی بات کو بڑی میں اہمیت دیتا ہوں۔ دیکھیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، بھٹو کیس میں اس کو کہیں پہ ایک نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا دے دی، کیونکہ جو مولوی مشتاق حسین صاحب تھے ہائی کورٹ میں، اور پھر اوپر جو انوار الحق صاحب تھے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو جب جج فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک خاص فیصلہ سنانا ہے، تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا۔ اگر میں نے بطور جرنلسٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، یا میں نے آج انٹرویو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا ہے، میں نے ان کے بقیے ادھیڑ دینے ہیں، میں نے ان کے چیتھڑے اڑا دینے، تو میں یہ کر دوں گا، اور وہ میں ایسے سوالات کروں گا، ان کو فریم اس طرح کروں گا، ان کی بات نہیں سنوں گا، کاؤنٹر کویسچن اس طرح کے کروں گا، ان کو بولنے نہیں دوں گا، تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہیں، جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے اور ایک دشمن کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا، تو پھر میں ان کے ساتھ فیئر رہوں گا۔ تو اس طرح یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، یہ پاکستان میں ہماری جو سپریم کورٹ ہے یہ کئی دفعہ کر چکی ہے۔ جی، ثاقب نثار مگر صاحب اس کا ایک نتیجہ تو ہوا ہے نا حامد میر صاحب، جو کہ ہم سب کے لیے بڑا تشویشناک ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے آئی گیس بڑا تشویشناک ہے، کہ ایک بار پھر ہم ایک ایسے الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کی ایک بڑی کرٹیکل پارٹی کو جو ہے باقاعدہ ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک پرٹیکولر پارٹی کو پرٹیکولرلی صاف لگ رہا ہے کہ
اس کو تمام فوائد اور تمام اس کو انیشیٹیوز حاصل ہیں. ایک بار پھر یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جمہوریت بھی ہیں اور ہم الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں جو جمہوریت کی سب سے بڑا ستون ہوتا ہے, مگر اس ماحول میں اور اس انداز سے جس کے حوالے سے فیصلے آپ نے بتایا کہ پہلے سے آ گئے, یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے وہ پہلے سے آ گئے, تو الیکشن کا نتیجہ تو بتانا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ الیکشن ایک رسمی کارروائی ہے. الیکشن ایک رسمی کارروائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی ایک رسمی کارروائی تھی. لیکن جب پولنگ ڈے آیا تو اس دن جو توقعات تھی عمران خان صاحب کی وہ پوری نہ ہوئیں, اور پھر اس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ آگے بیچ میں پیپلز پارٹی کو سندھ میں. مگر حامد صاحب اس دن تو دیکھیں نا کم از کم شیر کا نشان تو تھا نا. نہیں, میری ذرا بات سن لینا. جی وہ آپ کی بات درست ہے, جی آپ کی بات درست ہے, لیکن جو 2018 پہلے ہم کمپیئر کرتے تھے جی کہ 2024 میں وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا, یہی بات کرنے لگا تھا. لیکن اب ہم وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے. پہلے ہم تانا مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا, تو اب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں. اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب جو 2024 میں جو الیکشن ہوگا وہ 2018 کے الیکشن کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا, یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف کے, اگر پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلیں, ووٹ ڈالیں, خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں, اگر ان کو موبلائز کر لیا جائے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیتنے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہوں گے ایم اور ایم پی اے, جس خواب کو آپ تشکیل دے رہے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں نکلیں اور وہ جیت جائیں, تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نکل آئیں اور اس دن ووٹ دے دیں اور پھر اعلان ہو جائے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی. نہیں ہوا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو ہمارے جو لوگ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں, تو منصوبے تو وہ بہت بڑے بڑے بناتے ہیں, لیکن وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں وہ اکثر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو ان کا منصوبہ جزوی طور پہ کامیاب ہو جائے, لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ 8 فروری کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ حکومت کو اس طریقے سے چلا نہیں پائیں گے جس طرح کہ وہ چلانا چاہتے ہیں. جس مقصد کے لیے وہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے. لیکن اب یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب تو یہ ہے, اب ایک دوسری جانب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہے ہیں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا انتظار تھا. اب ان کا یہ فیصلہ آ گیا, اس کے بارے میں جو عوامی آ رہا ہے وہ ہم چاروں طرف ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے 2 جج صاحبان استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظاہر اکبر نقوی, آئندہ کے چیف جسٹس استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں. بتایا گیا ہے کہ جی ان پر بھی کرپشن کے الزامات تھے مبینہ طور پہ. اندر مزید اطلاعات آ رہی ہیں جو عدالت عالیہ ہے ہماری ہائی کورٹس کے, وہاں پر بھی ایک بے چینی کی کیفیت ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی جو کئی جج صاحبان ہیں وہاں پر بھی یہ سیرت ہے. ایک جانب سپریم کورٹ میں ایک تاریخی یہ چیز ہوئی ہے کہ 2 جج جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں, پھر یہ فیصلہ آیا ہے, پھر یہ عدالتی نظام ہے, اور ابھی عمران خان کے اور دوسرے لوگوں کے پی ٹی آئی کے ان گنت کیسز ان عدالتوں کے اندر ہے. ایک طوفان ہے جو کہ ان عدالتوں میں اس وقت چل رہا ہے, اور کوئی آتش فشاں ایسا لگتا ہے کہ بنتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ جو 2 جج صاحبان استعفیٰ دے کے گئے ہیں, میرا خیال ہے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے تھے. اور یہ جو 2 جج صاحبان ہیں, یہ آج جو آپ کو سپریم کورٹ میں جو پولرائزیشن اور گروپنگ نظر آ رہی ہے, ججز کے درمیان جو کشیدگی نظر آ رہی ہے, اس میں ان 2 جج صاحبان کا بڑا کردار تھا. مظاہر نقوی صاحب جب لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو وہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا, اور اعجاز الاحسن صاحب تھے سپریم کورٹ میں پچھلے کئی سال سے, وہ یہاں بیٹھ کے یہی کام کر رہے تھے. اور جب عمران خان کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا تو اس ریفرنس میں بھی یہ جج صاحبان اور ان کے کچھ دیگر ساتھی جج صاحبان تھے, ان کا جو کردار تھا اس کی وجہ سے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں یا آپ ایک پارٹی سے انتقام لے رہے ہیں. میری یہ توقع تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے کے بعد یہ جو گروپنگ ہے اس کو ختم کریں گے, اور مجھے یہ توقع بھی تھی کہ کم از کم تحریک انصاف کے خلاف کوئی اگر بہت ہی
کرٹیکل قسم کا کیس آئے گا تو قاضی فائز عیسی صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ روایت میں نے دیکھی ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور وہ نہیں بیٹھیں گے. کاش کہ وہ اس بینچ میں بھی نہ بیٹھتے 3 ممبر بینچ میں، لیکن وہ بیٹھ گئے. تو لیکن مجھے توقع تھی کہ شاید وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ لوگ یہ کہیں، صرف لوگ نہیں، آج تو لاہور ہائی کورٹ بار کی جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اور بہت سے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کا جو فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے، اور یہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بالکل درست فیصلہ ہے. میں اسے اتفاق نہیں کرتا. بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک آئینی لحاظ سے بھی بڑا کمزور فیصلہ ہے. تو یہ جو ساری سپریم کورٹ میں ایک گروپنگ پیدا ہوئی ہے، پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے، اس میں اعجاز الاحسن صاحب کا اور مظاہر نقوی صاحب کا بھی کردار تھا. اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا.